مسلمانوں کے اندلس پر قابض ہوئے قریباً 8 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 8 صدیوں کی تاریخ ایک عظیم و عالیشان عروج اور زوال کی داستان ہے، جس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم، جس کی سطوت بحر روم کی سرکش لہروں پر سکوت طاری کر دیا کرتی تھی، بے کسی کے آنسوؤں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جان بازوں اور عبد الرحمن جانشینوں نے پروان چڑھایا، خزاں کے تند و تیز سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئی اور اندلس کی بنجر زمین باغ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشعل بردار بن گیا۔ جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی قندیلیں روشن تھیں۔ جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اندلس کے باشندے پارچابانی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابیں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ناممکن تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو۔ اموی امارت کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاہ جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا ہے جو قرطبہ، اشبیلیہ اور تتیلیہ کے کھنڈروں میں دفن ہے، تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہی وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارلمین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے؟ اندلس کے مورخین کی روحیں، جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی ہیں، نہایت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کو جواب دیتی ہیں۔ ہاں، یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی سطوت کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ جبل الطارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز جنگل لنگر انداز ہوئے تھے۔ یہ قرطبہ وہی شہر ہے جہاں عبد الرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دم بخوردہ رہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے، لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رعنائی عطا کی تھی، مٹ چکی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل القدر معماروں کی لاشیں دفن ہیں جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا۔ تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہیں، لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند، وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تزلزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں، تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی داستان نقش ہوگی۔ اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کی ابتدائی دور کے بعد شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنتیں اندلس کے اسلامی سلطنت کی باج گزار بن جاتیں، اور کمزور حکمران یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دیتی۔ اندلس میں اموی خاندان کا عہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا، اور اموی سلطنتیں شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی امراء کی ریشہ دوانیوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برتاؤ کرتے رہے۔ 5ویں صدی ہجری میں اموی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمانوں کا لامرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ اندلس کی عظیم سلطنت قریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار سے الفانسو ششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں سچوریا، لیون، استلا کو ملا کر ایک سلطنت بنائی۔ اندلس کے مطلق عنان مسلمان حکمران جب اپنے کسی ہمسائے سے مغلوب ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے۔ وہ ایک حکمران کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا، یہاں تک کہ
اسپین کے قریب تمام حکمران ان کے باجگزار ہو گئے اور اس کی فوج نے ملک کے طول و عرض میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس نے انہی عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائی، لیکن کوتاہ اندلس مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا۔ جب مسلمانوں میں مصالحت کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ افریقہ کے مراتبین کی یہ سلطنت، جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اندلس کے امراء اس میں کمزوری کے آثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اندلس میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس نازک مرحلے پر عبد المومن نے مسلمانوں کے اقتدار کے ڈوبتے ہوئے سورج کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خودسر حکمرانوں کو مغلوب کر کے محی الدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محی الدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو پے در پے شکستیں دیں، لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، اس لیے اندلس پر ان کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور اندلس کے امراء کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ 1212 میں عیسائیوں نے محمد بن کی رہی سہی افواج کو لاس نواس میں شکست دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ 1238 سے لے کے 1265 تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے اور اسی دوران میں قسطلہ کے عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ ثالث اور ازغون کے حکمران نے متحد ہو کر قرطبہ، ہلبینیا، اشبیلیا اور مرسیا کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے قرطبہ اور اشبیلیا کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بغداد اور بقارہ کے تاتاریوں کے قبضے میں چلے جانے سے کم نہ تھا۔ اندلس میں اب ان کا آخری حصار غرناطہ کی سلطنت تھی۔ یہ وہ سلطنت سیرناوید اور ساحل کے قریب المیریا سے لے کر جبل الطارق تک پھیلی ہوئی تھی۔ غرناطہ میں قریباً 250 برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے بہت سے لوگ اسے اپنے دفاع کا آخری مورچہ سمجھ کر غرناطہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنی خدمات غرناطہ کے حکمرانوں کو پیش کیں، لیکن مسلمان امراء کی وہ تلواریں جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لایا کرتی تھیں اب نیام میں آ چکی تھیں۔ قریباً 1.5 صدی تک غرناطہ کی سلطنت خود غرض امراء کی باہمی کشمکشی اور اس کے سرحدی علاقے عیسائیوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔ بعض موقعوں پر غرناطہ کے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دیں، لیکن غرناطہ کسی ایسی اول العزم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا سدباب کرتی۔ اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و خروش کچھ عرصے کے لیے اس کا ساتھ دیتا، لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حسد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی۔ تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں دور دراز ممالک کے طلباء تعلیم پاتے۔ غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنے لیے آزادی، عزت اور فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو علم اس کے لیے اپنا ایک تازیانے کا کام دیتا ہے، لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لیے نشہ آور دوائی بن جاتا ہے اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت۔ 9ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی عیسوی کے وسط آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تزلزل کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فردینینڈ پنجم اور ازابیلا کی شادی کے ذریعے دو عیسائی سلطنت اراغون اور استالا کا اتحاد مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے آخری جھونکا ثابت ہوا۔ بدر بن مغیرہ کو قسطلہ کے امراء اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قسطلہ کی حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 60 میل لمبا 40 میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا۔ غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کے عیسائی سلطنتوں سے برسر پیکار چلے آتے تھے۔ بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ غرناطہ کے حکمران ان قسطلہ کو خراج دینا بند کر دیا تو یہ علاقہ اس کا ہے اور
میں اس فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ورنہ میں غرناطہ کی وسطات سے قسطلہ کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لیں۔ اس لیے اس نے مغیرہ کو کہا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیوں میں نصرانیوں کے خلاف ہیں، تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کروں گا۔ قسطلہ کے باجگزار عیسائی امراء باہمی رقابتوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور راستے سے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی امراء کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی 6000 مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ فرڈیننڈ پنجم اور ایزابیلا کی شادی کے باعث شمال کے دو طاقتور عیسائی سلطنت قسطلہ اور اراگون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا۔ فرڈیننڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی۔ وہ غرناطہ کی باجگزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کے لیے مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بحیث میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلیا اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے، جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے اپنے شہروں میں بغاوت کا جھنڈا بلند کریں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حربے عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے، اور اب فرڈیننڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درس گاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے گئی تھی۔ انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی۔ انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درس گاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکی تھی، لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہے سے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی۔ منافقین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکش چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں میں قریباً 4000 مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور آپس میں عہد کیا وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشست ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران ان عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ ان کی فوج میں شامل ہو جائے، لیکن غرناطہ کا تخت خود غرض دعوے داروں کے زرگام بنا رہا۔ ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر سال بیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تلتیلیہ سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک تلتیلا جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا، اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، تلتیلیہ میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز رکھا۔ تلتیلیہ کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک سسک کر حباب دینے کے بجائے اپنے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت ترجیح دیتے ہیں۔ مغیرہ نے ایلچی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے پار پہنچا دیں۔